السلام علیکم، میں شائستہ ساجد واقعہ کربلا خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں 1 سے 10 محرم الحرام تک۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ واقعہ کربلا گزشتہ سے پیوستہ قسط نمبر 9 میرے بہت اچھے کولیگ ندیم محمد کی تحریر ہے۔ اب وہ وقت آن پہنچا ہے جب ایک ایک کر کے آپ علیہ السلام کے جگر کے گوشے، آپ کے بھائی، آپ کے گلستان کے مہکتے پھول، آپ کے جانثار آپ پر اپنی جانیں نثار کر چکے۔ اب امام علی مقام علیہ السلام اکیلے تنہا ہیں اور ساتھ میں صرف حضرت زین العابدین جو بیمار اور نقاہت کی وجہ سے چل بھی نہیں سکتے۔ موت ہر درد، ہر تکلیف، ہر غم، ہر پریشانی، ہر سوز، ہر کرب، ہر آزمائش سے آزاد کر دیتی ہے، مگر کوئی سوچے تو صحیح، وہ حوصلہ، وہ ہمت، وہ شجاعت، وہ بہادری، وہ صبر و استقلال جو حسین علیہ السلام کا خاصہ تھا، اپنے ہی سامنے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو ٹکڑوں میں کٹتے دیکھتے رہے، ان ٹکڑوں کو جوڑ جوڑ کر چنتے رہے، مگر زبان سے اف تک ادا نہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو صرف اپنی ایک اولاد کو راہ خدا میں قربان کرنے چلے تھے، مگر یہاں اولاد پر اولاد، پورے کا پورا گھرانہ خدا کی راہ میں ایسے دیا کہ آنکھوں پر پٹی تک نہ باندھی۔ خون آلود بدن کو خود جا کر سمیٹتے رہے۔ کیا لا سکتی ہے دنیا صبر و شکر کی ایسی کوئی دوسری مثال؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اب بیمار و ضعیف و ناتواں امام زین العابدین کے ہاتھوں میں نیزہ دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے۔ وہ زین العابدین جو بیماری، بھوک اور پیاس سے کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے ہیں، اپنے بدر مہرباں پر قربان ہونے کو تیار ہیں۔ امام نے فرمایا، جانے پدر لوٹ آؤ، میں تمام کنبہ و خاندان نثار کر چکا، اب راہ خدا اور نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے خود نثار ہونے کو تیار ہوں۔ تمہاری ذات سے مجھے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں۔ بے کساں اہل بیت کی عورتوں کو وطن بحفاظت کون پہنچائے گا؟ میرے پاس جو لوگوں کی امانتیں ہیں انہیں لوگوں تک کون پہنچائے گا؟ قرآن کریم کی حفاظت، دین حق کی تبلیغ آگے کون پہنچائے گا؟ وہ عرفان جو میرے بابا اور تمہارے دادا علی علیہ السلام کے سینہ اطہر سے جاری ہوا، زمانہ آگے تک کون پہنچائے گا؟ میری نسل کس سے چلے گی؟ حسینی سیدی سلسلہ کس سے چلے گا؟ اب رسالت و نبوت کے آخری چراغ تم ہی ہو، اب چراغوں سے چراغ تم نے ہی جلانا ہے۔ اے میرے نور نظر، اے میرے لخت جگر، اے میری نظر و دل کے سرور، میں یہ سارے کام تمہارے ذمے کیے جاتا ہوں، تمہیں میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں۔ اب وہ وقت آن پہنچا ہے جہاں گزرتا وقت تھم سا جائے، جہاں وقت کی اپنی سانس رک سی جائے۔ کائنات دم بخود فرتے حیرت و ماتم کنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظر کا نور، آپ کے دل کا سرور، اب راہ میدان میں باطل سے ٹکرانے اور شجاعت و فاتحہ، خیبر و صبر شبیری دکھانے چلا ہے۔ قبائے مصری پہنی، سر پر امامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باندھا، سید الشہداء امیر حمزہ کی سپر پشت پر رکھی، حیدر کرار کی ذوالفقار لی۔ جب آپ علیہ السلام اہل خیمہ سے چلے تو خیمہ والوں نے اس منظر کو کیسے دیکھا ہوگا؟ اللہ اللہ، اب ان کا سردار ہمیشہ کے لیے ان سے وقت رخصت ہے۔ ناز پر کے سر سے شفقت پدری کا سایہ اٹھنے والا ہے، ازواج سے سہاگ رخصت ہو رہا ہے۔ سکینہ کمسن کی نگاہیں آخری بار پدر محترم کے چہرے کا طواف کرتی ہیں۔ اہل خیمہ کے ساتھ کائنات کا ذرہ ذرہ بے حس و حرکت و خاموش و سراپائے ماتم ہے، مگر زبان پر حرف نہیں، بس آنکھیں ہیں جو اشک بار ہیں، دل ہے جو اندر ہی اندر کٹا پھٹا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام خیمہ سے چلے، میدان جنگ پہنچے۔ حق و صداقت کا یکتا روشن آفتاب میدان جنگ میں باطلوں کے سامنے سینہ سپر ہے اور پوری آب و تاب سے ایسا جگمگا رہا ہے کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں اس چہرے پر نور کے جلووں سے خیراں ہیں۔
باطل کی تاریکی اس نورانی شعاؤں سے کافور ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند راہ حق میں اپنا سب کچھ لٹا کر میدان مقتل میں سربکہف موجود ہے۔ میدان جنگ میں تلوار اٹھانے سے پہلے آپ نے ایک خطبہ فرمایا: اے قوم، اللہ اور اس کے عذاب سے ڈرو۔ جان لینا اور جان دینا صرف اس کی قدرت ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہو تو یاد رکھو، روز محشر میرے جد و امجد تم سے اس خون ناحق کا ضرور پوچھیں گے۔ تب تم کیا جواب دو گے؟ سید الانبیاء کا نور نظر، خاتون جنت کا لخت جگر، حیدر کرار، مولا علی علیہ السلام کا سپوت، بھوک و پیاس و تپتے صحرا میں 22,000 لشکر کے آگے آب تن تنہا کھڑے ہیں۔ تمام حجتیں تمام کر دی گئیں۔ اب امام علی کی تلوار تھی اور باطل کا سر۔ یہ وہ ذوالفقار تھی جدھر چلتی گئی ضرب کاری وار کرتی گئی۔ ان گنت باطل کے سر خاک آلود جہنم واصل ہوئے۔ زمین کربلا میں بہادران کوفیوں کا کھیت بو دیا۔ نامور صف شکن سے خون سے کربلا کی ریت رنگین ہونے لگی۔ لاشوں کے انبار لگ گئے، بڑے بڑے لشکر روزگار کام آ گئے۔ لشکر میں شور مچ گیا۔ اگر جنگ کا یہی انداز رہا تو حیدر کرار کا یہ چشم و چراغ کوفی کی تمام عورتوں کو بیوہ کر کے چھوڑے گا۔ جنگ کا انداز بدلنا ہوگا۔ کوئی موقع نہ دو اور چاروں طرف سے گھیر کر یکبارگی حملہ کر دو۔ اللہ اکبر! کہاں 22,000 کا لشکر اور کہاں تنہا امام حسین علیہ السلام۔ آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ تیروں کی بارش، نیزہ، تلوار، وار پر وار۔ ایسے عالم میں بھی ہمارے سرکار، ہمارے سردار خدا کی حمد و ثنا نہیں بھولے۔ ایک سجدہ، ایک آخری سجدہ، اور پھر امام علیہ السلام ایسے قربان ہوئے کہ ہر زمانہ اور آنے والا تا قیامت تک ہر زمانہ آپ پر قربان ہے۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین علیہ السلام۔